بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم ایاک نعبد و ایاک نستعین اس سے پہلی آیتوں کی تفسیر اور اس کا ترجمہ گزر چکا۔ آج یہاں سے انشاءاللہ ان دونوں آیتوں کے بارے میں کچھ تفصیل ہوگی اور ان کا کچھ ترجمہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان آیتوں کے اندر بندے کی عاجزی کا اظہار کیا ہے۔ اس کا لفظی ترجمہ یہ ہے ایاک نعبد، صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں، و ایاک نستعین، اور صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں ہدایت دے سیدھے راستہ۔ ایاک نعبد، نعبد فعل ہے، اس میں نحن ضمیر پوشیدہ ہے جو فاعل ہے، ایاک مفعول ہے، اگرچہ فعل مفعول پر مقدم ہوتا ہے، یعنی فعل مفعول سے پہلے آتا ہے، مگر یہاں پر تخصیص اور خاص مفہوم حاصل کرنے کی غرض سے مفعول کو کیا ہے، فعل پر مقدم کیا گیا ہے۔ جب کہا جائے نعبدک تو معنی ہوگا ہم تیری عبادت کرتے ہیں، اور جب کہا جائے ایاک نعبد تو معنی ہے ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے یہاں پر ضمیر سے یہاں پر مفعول کو پہلے لا کر یہ خاص یہاں پر خاصیت بیان کی گئی ہے۔ ایاک ضمیر مفعول سے مرکب ہے، ایاک کلمہ کلمہ فقط تلفظ کے لیے ساتھ لایا گیا ہے۔ اس ایاک کو دو بار لانے سے مقصود ان دو جملوں کے مفہوم کی اہمیت کو ذہن نشین کرانا ہے۔ اس آیت میں دو جملے ہیں۔ پہلا جملہ ایاک نعبد، جس میں بندگی اور عبادت کو خاص ذات باری کے ساتھ مخصوص اور محدود کر دیا گیا ہے۔ گویا کہ بندگان خدا اللہ تعالیٰ کے دربار میں عرض کر رہے ہیں کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیرے سوا کسی کی عبادت اور بندگی ہم لوگ نہیں کرتے ہیں۔ کہ عبادت کی تعریف سن لیجیے مختصراً۔ لغوی تعریف کیا ہے کہ کسی کی عبادت کی لغوی تعریف یہ ہے کہ کسی کی نہایت درجہ تعظیم کے لیے دل اور جان سے انتہائی اور غایت درجے کی عاجزی اپنے ارادے سے اختیار کرنے کا نام عبادت ہے۔ اور دین کی اصطلاح میں عبادت کس کو کہتے ہیں؟ دین کی اصطلاح میں ہے کہ جناب شارع علیہ السلام کی فرما برداری کا نام کیا ہے؟ عبادت ہے۔ قولاً بھی، عملاً بھی، اوامر میں بھی اور نواہی میں بھی۔ اگر کوئی کام شریعت مطہرہ کے حکم کے بغیر کیا جائے، اگرچہ وہ عبادت ہی کی شکل کا ہو، تو وہ عبادت نہیں بلکہ گناہ ہے۔ دیکھیں نماز ایک عبادت میں اعلیٰ درجے کی عبادت ہے، مگر اوقات مکروہ یعنی مکروہ وقت میں یا کسی کی چھینی ہوئی غصب کی ہوئی زمین میں اس نماز کا پڑھنا کیا ہے؟ گناہ ہے، حالانکہ وہ ایک عبادت ہے۔ اور بارگاہ خداوندی میں بندے کی طرف سے اپنی عبودیت اور غلامی کے تعارف کے سلسلے میں دوسرا جملہ ایاک نستعین ہے۔ یہاں بھی ایاک سے حق تعالیٰ کی ذات گرامی مراد ہے۔ تو ترجمہ ایاک نستعین کا یہ ہوا کہ ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور تیرے سوا کسی سے مدد نہیں چاہتے۔ ایاک نستعین کہہ کر گویا بندہ اللہ کے حضور میں یہ اظہار کرتا ہے کہ ہماری حیثیت ایک عاجز اور ماندہ غلام کی سی ہے، جس کا سب کچھ آقا ہی کے لیے ہے اور جس کا سر اطاعت ہر وقت آقا کے لیے کیا ہے؟ جھکا ہوا ہے۔ اور اطاعت و بندگی کا یہ کل سرمایہ یہ بھی ہماری قوت اور کوشش کا نتیجہ نہیں، بلکہ یہ بھی آقا ہی کی دی ہوئی توفیق اور مدد کا صدقہ ہے۔ الغرض جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر اپنے مالک، خالق، رزاق اور مربی کو خطاب کرتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر سمجھ کر
کہتا ہے کہ اے خدا ہم تیری ذات اور صفات کا اقرار کر چکے، اس لیے ہم تیری ہی عبادت، پرستش اور بندگی کرتے ہیں۔ ہمارے ظاہری اعضاء، باطنی قوت اور جان و مال سے جو بھی پرستش ہو سکتی ہے وہ تیرے ہی لیے مخصوص ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ ہم تجھی کو سجدہ کرتے ہیں اور تیری ہی تسبیح، تقدیس، تحمید، تمجید کرتے ہیں، تیرے ہی احکام کی تعمیل کرتے ہیں اور تیرے ہی لیے جانی، مالی، قربانی اور زکوٰۃ اور خیرات اور صدقات کیا ہے سب دیتے ہیں، اور اس تمام عبادت اور بندگی کا سرچشمہ تو ہی ہے اور تیری ہی اعانت کے لیے کے طالب ہیں۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ پورے دین اور کامل اطاعت کا حاصل یہی دو چیزیں ہیں جو کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بیان کیا گیا ہے۔ بہرحال یہاں پر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ پورے دین کا جو اصل نچوڑ ہے، جو پورے دین کا کیا ہے حاصل ہے، وہ ان دو آیتوں کے اندر بیان کیا گیا ہے، ایاک نعبد و ایاک نستعین کے اندر۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا مقام خوف دیکھیے ذرا کہ وہ خود بیان کرتے ہیں۔ شیخ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ جو ایک مشہور بزرگ اور ولی اللہ گزرے ہیں، ایک روز مغرب کی نماز کی امامت کر رہے تھے، جس وقت ایاک نعبد و ایاک نستعین کیا ہے انہوں نے تلاوت کی زبان سے نکلا تو بے ہوش ہو کر گر پڑے، اور جب ہوش میں آئے تو لوگوں نے پوچھا کہ شیخ، اے شیخ کیا ہوا تھا؟ تو آپ نے جواب دیا کہ جس وقت ایاک نعبد و ایاک نستعین یعنی ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، میں نے کہا کہ خوف میرے دل پر غالب ہوا کہ کہیں میں اپنے اس کہنے میں جھوٹا نہ قرار دیا جاؤں، یعنی میں تجھ سے کہہ رہا ہوں میں تیری عبادت کر رہا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ میں جھوٹا ہو جاؤں، اسی واسطے اور وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ اور میں کہہ رہا ہوں کہ میں تجھی سے مدد چاہتا ہوں، اسی واسطے بعض علماء نے فرمایا ہے کہ ہر شخص کو اپنے دل میں نادم اور شرمندہ ہونا چاہیے کہ وہ ہر مرتبہ نماز میں اپنے پروردگار کے روبرو کھڑا ہو کر کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد چاہتے ہیں، کہہ کر کہیں جھوٹ تو نہیں بول رہا ہے۔ تو میرے عزیزو یہ سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا کیا ہے واقعہ ہے کہ ان کے دل کے اندر یہ خوف ہوا جب اس آیت کو پڑھا کہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں اور تجھی سے مدد چاہتا ہوں، تو ڈر یہ ہوا کہ کہیں میں اس دعوے کے اندر کیا ہے جھوٹا نہ کہلایا جاؤں۔ اس لیے ہم لوگوں کو چاہیے کہ جب ہم نماز پڑھیں تو ہمارے دل کے اندر بھی یہ بات آنی چاہیے کہ یا اللہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ غلط نہ ہو، اس پر میں کیا ہے ثابت القدم رہوں۔ بہرحال یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اچھا، اسی کے مقابلے میں غیر اللہ سے مدد مانگنے کی ممنوع صورتیں بھی بہت ساری ہیں۔ وہ مخصوص استعانت اور امداد جو اللہ کے ساتھ ہے اور غیر اللہ کے لیے کیا ہے شرک ہے، کون سی ہے؟ اس کی یہاں پر دو قسمیں بیان کی گئی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی فرشتے یا پیغمبر یا ولی، سمجھ رہے ہو نا، ایک ہے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی فرشتے یا پیغمبر یا ولی یا کسی اور انسان کو خدا تعالیٰ کی طرح قادر مطلق اور مختار مطلق سمجھ کر اس سے اپنی حاجت مانگیں، تو یہ ایک ایسا کھلا ہوا کفر ہے کہ عام مشرکین بت پرست بھی اس کو کیا ہے کفر سمجھتے ہیں۔ لیکن ہمارے اندر یہ ایسے حضرات بہت پائے جاتے ہیں اور اپنے بتوں اور دیوتاؤں کو بالکل خدا تعالیٰ کی کیا ہے مثل قادر مطلق اور مختار مطلق یہ کفار بھی نہیں کہتے۔ کفار بھی اس چیز کو نہیں کہتے کہ جس کی ہم پوجا کرتے ہیں، جس کی ہم پرستش کرتے ہیں یا جس مورتی کو ہم پوجتے ہیں کہ کیا ہے وہ قادر مطلق ہے یا مختار مطلق ہے، یہ ایسا نہیں کہتے۔ لیکن اگر کوئی اس طرح کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو قادر مطلق سمجھ رہا ہے، چاہے کوئی کسی فرشتے کو سمجھ رہا ہو یا پیغمبر کو سمجھ رہا ہو یا ولی کو سمجھ رہا ہو، تو میرے عزیزو یہ کھلا ہوا کفر ہے، اور اس کے بارے میں بتایا گیا کہ یہ ایسا کفر ہے کہ مشرکین بھی اس کفر کو کیا ہے کفر کہتے ہیں۔ دوسری قسم وہ ہے کہ جس کو کفار اختیار کرتے ہیں،
عام طور پر کفار کیا ہے اس کو اختیار کرتے ہیں، اور قرآن اور اسلام اس کو باطل اور شرک قرار دیتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ ایاک نستعین میں یہی مراد ہے کہ ایسی استعانت اور امداد ہم اللہ کے سوا کسی سے نہیں چاہتے، وہ یہ کہ اللہ کی کسی مخلوق، فرشتے یا پیغمبر یا ولی یا کسی دیوتا کے متعلق یہ عقیدہ رکھنا کہ اگرچہ قادر مطلق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور کامل اختیارات کیا ہے اسی کو ہے، لیکن اس نے اپنی قدرت اور اختیار کا کچھ حصہ فلاں شخص کو، فلاں فرشتے کو، فلاں ولی کو یا فلاں کیا ہے پیر اور بزرگ کو سونپ دیا ہے، اور اس دائرے میں وہ خود مختار ہے۔ یہی وہ استعانت اور استمداد ہے جو مومن اور کافر میں کیا ہے فرق ہے، اسلام اور کفر میں امتیاز کرتی ہے۔ قرآن شریف اس کو شرک اور حرام قرار دیتا ہے، بت پرست مشرکین اس کے قائل اور اس پر کیا ہے عامل ہے۔ اس لیے کل مختار اگر ہم کہہ رہے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، و ایاک نستعین کا مطلب صرف یہی ہے کہ ساری چیزیں کرنے والا صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پاک ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ بہرحال آگے اہدنا الصراط المستقیم کا جملہ آیا، یہ کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کے بارے میں کچھ باتیں تھیں۔ اب آگے اہدنا الصراط المستقیم کہ ہدایت کے معنی اور درجات۔ ہدایت کے معنی کیا ہیں؟ ہدایت کے معنی ہے کسی شخص کو منزل مقصود کی طرف مہربانی اور خیر خواہی کے ساتھ رہنمائی کرنا، ہدایت یہ کیا ہے ہدایت کہلاتی ہے۔ ہدایت کے مختلف درجات اور مختلف قسمیں ہیں۔ پہلی قسم ہدایت عامہ یا الہامی ہدایت ہے، یعنی کوئی بات یا کوئی امر بطور القاء کے دل میں ڈال دی جائے یا اس کی فطرت میں داخل کر دی جائے، یہ کیا ہے ہدایت عامہ یا ہدایت الہامی ہے۔ اور ہدایت خداوندی کا یہ درجہ اور قسم تمام مخلوقات کو کیا ہے شامل ہے۔ دوسری قسم یا دوسرا درجہ ہدایت کا مخصوص ہے کہ انسان اور جنات کے ساتھ جن کو جو ہر عقل عطا فرمایا گیا ہے، اور یہ ہدایت انبیاء، اولیاء، علماء، صلحاء اور آسمانی کتابوں کے ذریعہ ہر انسان کو کیا ہے پہنچتی ہے۔ اور تیسری قسم یا ہدایت کا تیسرا درجہ وہ ہے جو صرف مومنین و متقین کے ساتھ مخصوص ہے۔ یہ ہدایت بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے بلا واسطہ فائز ہوتی ہے، اور اسی ہدایت کا دوسرا نام کیا ہے توفیق الہی بھی ہے۔ اب صراط مستقیم کو بھی جاننا چاہیے کہ اس سے کیا مراد ہے، یعنی اہدنا الصراط المستقیم ہے نا، تو اس سے کیا مراد ہے؟ جس کی ہدایت اور جس پر ثبات اور استقامت کی کیا ہے بندہ اہدنا الصراط المستقیم میں دعا کرتا ہے۔ صراط کے معنی راستے کے ہیں، مگر علماء نے تصریح کی ہے کہ صراط اس راستے کو کہتے ہیں جس میں 5 خصوصیات ہوں، یعنی اہدنا الصراط المستقیم کے اندر جو صراط جو راستہ ہے اس کے اندر یہاں پر علماء نے اس کی تصریح بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ یہاں پر صراط سے مراد وہ راستہ ہے جس میں 5 خصوصیت ہوں۔ کیا کیا خصوصیت ہوں؟ سب سے پہلی خصوصیت کیا ہے کہ وسیع اور وہ کیا ہے کشادہ، یعنی وہ راستہ وسیع اور کشادہ ہو۔ نمبر 2 مستقیم، یعنی بالکل سیدھا ہو، ایسا نہ ہو کہ اس میں کیا موڑ توڑ ہو، بلکہ بالکل سیدھا راستہ ہو۔ اور نمبر 3 سب سے زیادہ نزدیک اور قریبی والا کیا ہے وہ راستہ ہو۔ اور نمبر 4 منزل مقصود پر کیا ہے پہنچانے والا ہو، ایسا نہ ہو کہ آدمی کو کہیں سے کہیں پہنچا دے۔ اور نمبر 5 کہ منزل مقصود کے لیے اس واحد راستے کے سوا کوئی اور دوسرا راستہ کیا ہے موجود نہ ہو۔ مستقیم کے معنی توسل و اعتدال کے ہے جو افراط اور تفرید کے درمیان ہو۔ یہاں آیت میں صراط مستقیم سے مراد دین حق ہے۔ الغرض اہدنا الصراط المستقیم وہ جامع اور اہم ترین دعا ہے جو بندوں کو تعلیم فرمائی گئی، جس دعا سے نوع انسانی کا کوئی فرد بے نیاز نہیں ہوتا ہے۔ یہ اہدنا الصراط ایاک نعبد و ایاک نستعین کی کیا ہے مختصر سی کیا تھی یہ تفسیر تھی، اس لیے اس کو سبھی حضرات سنیں اور سننے کے بعد اس کو شیئر بھی کریں، اور ہمارے کیا ہے اس چینل کو سبسکرائب کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں۔ اللہ تعالیٰ دعا کیجئے، یا اللہ
آپ کی عبادت اور بندگی آپ ہی کی توفیق سے ممکن ہے۔ اے اللہ ہمیں اپنی ہدایت سے ہم کو نواز دے، اپنی کامل عبادیت اور غلامی ہم کو نصیب فرما، اور صراط مستقیم پر چلنا، اس پر ہمیشہ قائم رہنا مقدر فرما۔ اے اللہ اس امت مسلمہ کے جو افراد صراط مستقیم سے بھٹک گئے ہیں ان کو اپنے رحم اور کرم سے صراط مستقیم دکھلا دے اور اس پر چلنا نصیب فرما دے۔ اے اللہ جو ہدایت آپ کی مومنین، مخلصین، متقین کے ساتھ مخصوص ہیں، ہم کو بھی اسی ہدایت پر چلنا اور جینا اور مرنا نصیب فرما دے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔